ناول عشقیانہ اس قلم اکثر رفیق قسط نمبر 35۔ صبح کے 4 بج رہے تھے۔ گاڑی اٹلی کے سڑک پر تیز رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی۔ صبح کے 4 بجے بھی یہاں دن کا سماں تھا۔ نورب نے اپنی گردن مڑ کر شیرام کی جانب دیکھا، جس کا چہرہ غصے کی شدت سے لال تھا، آنکھیں خون چھلکا رہی تھیں، جبکہ ہاتھوں کی نیلی رگیں اسٹیئرنگ پر صاف دکھائی دے رہی تھیں، جس سے صاف واضح تھا کہ وہ اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شیرام چودھری کو بھی غصہ آ سکتا ہے۔ نورب نے اپنے کندھے اچکائے، اس کی طرف سے رخ موڑ کر باہر شیشے کے پار دیکھنے لگی، جبکہ ماتھے پر خون بہہ کر جم گیا تھا اور سر میں درد کی شدید ٹھیسیں اٹھ رہی تھی، لیکن پرواہ کسے تھی؟ یہ تو آئے دن جیسے روز کا کام تھا اس کا۔ گاڑی ایک دم ہوٹل کے سامنے رکی۔ گاڑی کے ٹائر کی چڑچڑاہٹ کی آواز گونجی۔ نورب نے ایک دم اپنا ہاتھ ڈیش بورڈ پر رکھا اور غصے سے مڑ کر شیرام کو دیکھا، جو سرخ چہرہ لیے سامنے شیشے میں دیکھ رہا تھا۔ اس پورے سفر میں شیرام نے ایک بار بھی مڑ کر نورب کو نہیں دیکھا۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ شیرام چودھری؟ نورب درشتگی سے اس کے غصے سے بھرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جس کا چہرہ غصے کی شدت سے لال تھا، آنکھوں میں خون اترا تھا۔ نورب کی بات پر شیرام نے مڑتے سے دیکھا۔ اس کا کوٹ پہنتے نکلی بال بکھرے ہوئے، ماتھے سے ٹھوڑی تک خون جمع ہوا، جس طرح کھڑکی پھلانگ کر اس کے سامنے جس حالت میں ایک دم آئی تھی، اس کا جی چاہا ساری دنیا کو تہس نہس کر دے، لیکن اسے پتہ ہے سرپھری لڑکی کو زخموں کی بالکل پرواہ نہیں۔ شیرام آگے ہوتے اس کی بازو سختی سے پکڑتا اس کو سرخ آنکھوں سے اس کے میک اپ سے لدے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ کیوں گئی ہو وہاں؟ شیرام کے لہجے میں چٹانوں سی سختی تھی۔ چھوڑو مجھے، ہوش میں ہو تم؟ چھوڑو مجھے، ہاتھ کیسے لگایا تم نے مجھے؟ نورب کو شیرام کا لمس کانٹے کی طرح چبھا۔ اپنا بازو چھڑواتی چیختی ہوئی بولی، لیکن شیرام کی گرفت سے اپنا بازو نہیں چھڑوا سکی۔ میں نے پوچھا کیوں گئی وہاں؟ جب میں نے منع کیا تھا کیوں گئی ہو پھر وہاں تم؟ شیرام نے اس کی بات پر اپنی گرفت سخت کی۔ نورب کو اپنا بازو ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا، جو پہلے ہی درد کی شدت سے جل رہا تھا۔ شیرام چودھری چھوڑو مجھے، تم ہوتے کون ہو مجھ سے یہ سوال و جواب کرنے والے؟ نورب نے رندی آواز میں کہا۔ شیرام نے جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑا اور اپنی گھنی بیٹ کو سہلایا اور گردن موڑ کر نورب کو دیکھا۔ نورب نے غصے سے شیرام کو دیکھا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلنے لگی۔ شیرام نے پھر اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، سیدھا جا کر اس کا سر شیرام کے کندھے سے جا لگا۔ نورب کو اپنا سر میں شدید درد کی ٹھیسیں اٹھتی محسوس ہوئیں۔ تم ٹھیک ہو؟ کیا کیا ہے اس نے تمہارے ساتھ؟ نورب کا بازو ابھی بھی شیرام کی گرفت میں تھا اور پریشانی سے نورب کو دیکھا۔ کچھ نہیں ہوا مجھے، میں ٹھیک ہوں۔ نورب نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوایا۔ وہ اس کی اور سختی برداشت نہیں کر سکتی تھی، جس طرح وہاں سے اسے گھسیٹ کر گاڑی میں پھینکا تھا۔ موقع کی نزاکت سمجھتے وہ چپ کر گئی تھی، لیکن اب شیرام کا اس پر غصہ کرنا اس کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ شیرام نورب کے اطمینان بھرے چہرے اور بے پرواہ انداز کو دیکھتے اپنے غصے کو پینے کی کوشش کرنے لگا، جسے بالکل پرواہ ہی نہیں تھی جو موت کے منہ سے واپس آئی تھی۔ وہ جانتا تھا تیمور جہانگیر کی ہر رات رنگین ہوتی ہے، ہر رات ایک لڑکی اس کے بستر کی زینت بنتی ہے۔ اگر وہ اس کے ساتھ کچھ کر جاتا تو سوچتے ہی شیرام کا دل پھٹنے لگا۔ جب پیچھے کی جانب مڑتے سیٹ سے اپنی کیپ اٹھا کر نورب کی جانب بڑھائی، یہ پہن لو اور بال آگے کی جانب کرو، اس سے تمہارا منہ چھپ جائے گا۔ میں تمہیں اندر لے کر جاؤں گا، نہیں تو ہوٹل میں کسی نے تمہیں اس حالت میں دیکھ لیا تو پولیس کیس بن سکتا ہے اور آسانی سے تیمور جہانگیر تم پر
تم تک پہنچ سکتا ہے۔ شرامہ اپنی کیب اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا۔ نورب نے خاموشی سے کیپ لے کر پہنی اور بال آگے کی جانب پھیلائے جس سے اس کا آدھا چہرہ چھپ گیا۔ چلو۔ شیرام نیچے اترتا اس کی جانب آیا۔ میری بازو پکڑ لو، شیرام اس کی طرف دیکھتے بولا۔ نورب نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ جب شیرام کا فون بجا، شیرام نے جیب سے فون نکال کر دیکھا۔ افرایم کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ اس کو بھی سکون نہیں ہے، شیرام نے دانت پیسے۔ جب اس کی سرگوشی پر نورب نے حیران ہوتے اسے دیکھا۔ فون کہاں ہے تمہارا؟ شیرام نے نورب کو دیکھتے پوچھا۔ وہ انہوں نے چیکنگ کے دوران ہتھیار لیا ہے۔ کیا؟ شیرام نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ اگر انہوں نے بے فکر ہو، اس میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس سے پہلے شیرام کچھ کہتا، نورب اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ شیرام نے افرایم کا فون اٹھاتے کان کے ساتھ لگایا۔ ہیلو، کہاں تم؟ ابھی تک نورب کا فون نہیں لگ رہا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے میں کتنا پریشان ہو رہا ہوں؟ تم کچھ چھپا رہے ہو شیرام، مجھے سچ سچ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ نورب کہاں ہے؟ افرایم کی پریشانی میں ڈوبتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ ریلیکس افرایم، ابھی میں تمہیں ہی کال کرنے لگا تھا۔ نورب پاس ہی کھڑی ہے، ابھی تمہاری بات کروانے والا تھا میں۔ اس کا فون مارکیٹ میں کہیں گر گیا اس لیے تمہارا نمبر نہیں لگ رہا۔ شیرام افرایم سے کہتا ساتھ ہی نورب کو اشارہ کیا۔ نورب نے حیرانگی سے اسے دیکھتے بات کو سمجھنے کی کوشش کی۔ شیرام نے فون نورب کی جانب بڑھایا۔ ہیلو، نورب فون کان کے ساتھ لگاتی بولی۔ کہاں تھی تم؟ ٹھیک ہو؟ موبائل کیسے گر گیا تمہارا؟ اور اس ٹائم مارکیٹ جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہارا فون کسی کے ہاتھ لگ گیا تو؟ افرایم کی غصے سے بھری آواز فون میں گونجی جس میں اس کے لیے فکر پریشانی شامل تھی۔ پتہ نہیں کیسے جیب سے نکل گیا، اور فکر نہ کرو، اس موبائل میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ نورب نے اس کے لہجے میں اپنے لیے فکر دے کر نرمی سے بولی اور ساتھ ہی شیرام کی طرف دیکھا جو اپنی بازو اس کے سامنے کیے کھڑا تھا اور ساتھ اشارہ کیا۔ نورب نے غصے سے دیکھا اور آگے بڑھتے اس کا بازو تھاما اور منہ نیچے کیے اس کے ساتھ چلنے لگی اور ساتھ فون کان کے ساتھ لگائے افرایم کی باتوں کا جواب دے رہی تھی۔ کمرے تک پہنچتے نورب نے اس کا بازو چھوڑا۔ تب تک افرایم کا فون بھی بند ہو گیا۔ نورب نے اس کو فون پکڑایا۔ میں بینڈیج۔ شیرام نے فقط اتنا ہی کہا جب نورب نے اس کی بات کو ٹوکا۔ شکریہ، میں خود کر لوں گی۔ نورب اس سے کہتی دروازہ اس کے منہ پر بند کر گئی۔ شیرام کو اس کا یہ انداز تاؤ دل آ گیا اور غصے سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اندر نورب بیڈ پر گرنے والے انداز میں لیٹی۔ جب نورب نے اپنے سر کو تھاما اور ساتھ ہی جھٹکے سے اٹھتی اپنے درد کی پرواہ کیے بغیر اپنا ہاتھ سر کے پیچھے لے گئی اور بالوں کو ٹٹولتے مطلوبہ چیزیں سے سامنے کی۔ نورب کے چہرے پر منی خیز مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ شاباش نورب، تمہاری محنت رائے گاں نہیں گئی۔ اپنے کندھے کو شاباشی دیتے تھپکا۔ جب کندھے سے درد اٹھا، نورب درد کو برداشت کرتی فوراً دراز سے دوسرا فون نکالتی، آن کرتی، کسی کو کال ملائی اور ساتھ بینڈیج کا سامان ڈھونڈنے لگی۔ ربا بیگم مہروش کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہی تھی۔ مہروش خاموشی سے بت بنے ہولے سے نوالا چبا رہی تھی۔ کل مہندی تھی مہروش، ربا بیگم نے اسے دیکھتے نام آواز میں پکارا جس کی نظریں ایک ہی نقطے پر ٹھہری ہوئی تھیں۔ جی ماما۔ مہروش نے چونکتے ربا بیگم کو دیکھا۔ اپنی ماں سے ناراض ہو کیا؟ نہیں ماما۔ مہروش نے ربا بیگم کے ہاتھ پکڑتے ان پر بوسہ دیا۔ تو میری بیٹی اتنی چپ چپ کیوں ہے؟ ربا بیگم نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ بس ویسے ماما، آپ پریشان نہ ہو، میں ٹھیک ہوں۔ مہروش اپنے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ لاتی ربا بیگم کو دیکھا۔ ربا بیگم نے آگے ہوتے اس کے سر پر پیار دیا۔ تم خوش ہو؟
رباب بیگم نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے کہا، جی ماما، میں بہت خوش ہوں۔ مہروش نے انہیں دیکھتے جواب دیا، میری بیٹی بہت خوش رہے گی انشاءاللہ۔ رباب بیگم مہروش کے بعد اس کے کان پیچھے کرتے اس کے خوبصورت چہرے کی طرف دیکھتی بولی، جبکہ آنسو پلکوں پر ٹھہرے ہوئے تھے جنہیں بامشکل ہی رباب بیگم نے روک رکھا تھا۔ وہ مہروش کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی۔ ان کے گھر کا کھلتا ہوا گلاب کسی کے اور کے آنگن میں کھلنے لگا تھا۔ وہ کب اتنی بڑی ہو گئی کہ اس کو رخصت کرنے کا ٹائم آ گیا تھا۔ رباب بیگم نے اسے دیکھتے اپنے آنسو پیچھے دھکیلے۔ مہروش، وہاں جا کر اپنی دادی، دادا، چاچا جان، چچی کو تنگ مت کرنا، وہ تم سے بہت پیار کرتے ہیں بیٹا۔ وہاں جا کر تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا۔ اگر کوئی بات کہہ بھی دے تو خاموش ہو جانا، وہ بڑے ہیں تم سے، اول تو وہ کہیں گے نہیں، لیکن ایسا کچھ ہو گیا تو چپ کر جانا بیٹا۔ رباب بیگم اسے سمجھاتے ہوئے بولی، اور شوائم، تمہارا شوہر ہے، اس کی عزت کرنا، اگر کبھی غصہ ہو بھی جائے تو اسے پیار سے ڈیل کرنا۔ شوائم کی آنکھوں میں نے اپنی بیٹی کے لیے بہت پیار دیکھا ہے۔ وہ اس کے خوبصورت چہرے کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، جی ماما۔ مہروش نے اسبات سر ہلایا، بس ماما، میرا اور دل نہیں ہے۔ مہروش نے رباب بیگم کو روکا جو نوالا بنا کر اس کے منہ کی طرف کیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم آرام کرو، تھوڑی دیر تک آ کر میں دوائی دیتی ہوں۔ وہ اسے لیٹاتی رباب بیگم کھانے کی ٹرے اٹھائے باہر نکل گئی۔ بیگم صاحبہ، یہ افریم صاحب کے کپڑے ہیں، میں ان کے کمرے میں رکھ آتی ہوں، ابھی رحمت دے کر گیا ہے۔ استری شدہ افریم کے کپڑے پکڑے رضیہ ملازمہ رباب بیگم سے کہتی جانے کے لیے مڑی، آئینہ تم یہ کپڑے افریم کے کمرے میں رکھو، رضیہ تم میرے ساتھ آؤ۔ رباب بیگم رضیہ سے کہتی باہر نکل گئی، جبکہ آئینہ کی سیٹی گم ہو گئی۔ رضیہ نے مسکراتے ہوئے آئینہ کو کپڑے تھمائے۔ آئینہ نے معصومیت سے گھر کر رضیہ کو دیکھا اور کپڑے پکڑتی افریم کے کمرے کی جانب بڑھی۔ افریم کو اس نے کچھ دیر پہلے باہر جاتے دیکھا تھا، اس لیے وہ ریلیکس ہو کر افریم کے کمرے کی جانب چلنے لگی۔ آئینہ جیسے افریم کے روم کا دروازہ کھل کر اندر داخل ہوئی، دشمن جہاں کوئی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ آئینہ کا دل ننھا سا دھڑکا، اس کی خوشبو کا احساس خوش کن تھا۔ آئینہ نے ایک لمبا سانس لیتے اس خوشبو کو اپنے اندر اتارا، اس کے گال دہک اٹھے جب اسے واش روم سے شاور کی آواز آئی اور ساتھ نظر بیڈ پر شرٹ پر پڑی۔ اس نے حیرت سے واش روم کی دروازے کو دیکھا، افریم کا یہاں موجود ہونا نم محسوس کرتی لرز گئی۔ اس نے خود سے فون کان کے ساتھ لگاتے باہر جاتے دیکھا تھا، وہ یہاں کیسے؟ آئینہ تیز قدم اٹھاتی ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی، اپنے ہاتھ میں استری شدہ شرٹس کو ترتیب سے الماری میں لٹکائے اس کے ہاتھ تیزی سے کام کرنے لگے، دل تھا کہ تیز رفتار میں دوڑنے لگا۔ وہ تیزی سے شرٹس رکھتی ڈریسنگ روم کا دروازہ کھولتی باہر نکلی اور ایک نظر واش روم کے بند دروازے کو دیکھا۔ بھاگ لو آئینہ یہاں سے، اس نے تیز قدم باہر کی جانب اٹھائے جب اس کی نظر ڈریسنگ روم کے ٹیبل کے پاس پڑی کسی چیز کو دیکھا جو نیچے گری ہوئی تھی۔ وہ اٹھا کر اوپر رکھنے کی غرض سے فوراً ڈریسنگ میرر کے جانب آئی۔ کسی کی 2 تصویریں تھیں جو الٹی پڑی ہوئی تھیں۔ اس نے نیچے جھکتے وہ 2 تصویریں اٹھائیں اور سیدھا کر کے دیکھا جہاں نہایت ہی خوبصورت لڑکی کی تصویر تھی۔ اس کی آنکھیں پھٹی جب اس نے ڈریسنگ میرر پر دیکھا جہاں کونے میں اور بھی تصویریں پڑی ہوئی تھیں اور ساری ایسی الٹی پڑی تھیں۔ اس نے ہاتھ بڑھاتے وہ ساری تصویریں الٹ کر دیکھیں جو ایک ہی لڑکی کی تصویریں تھیں جو مختلف انداز میں لی گئی تھیں۔ وہ ایک ایک کر کے دیکھنے لگی۔ کیا افریم؟ یہ خیال ہی تھی۔ اس کا سانس روکنے لگا، آنسو میں آنسو مچلنے لگے۔
جو باہر آنے کو بےتاب تھی، آنکھیں جلنے لگی۔ اس نے تصویریں دوبارہ ڈریسنگ مرر پر رکھی، جیسے ایک تصویر نکل کر نیچے گرے گی۔ افریم کی یہاں موجودگی کا خیال ہی اس کے ذہن سے نکل گیا کہ وہ ادھر ہی روم میں ہے۔ کیا افریم کی زندگی میں کوئی اور ہے؟ کیا افریم کسی اور کو پسند کرتے ہیں؟ کیا میں ان کے راستے میں رکاوٹ ہوں؟ ایک منٹ میں بہت سی سوچیں آنے لگی۔ کیا وہ مجھے چھوڑ دیں گے؟ یہ سوچتے ہی اس کا وجود ساکن ہو گیا۔ جب وہ وجود افریم کے دور جانے سے کانپنے لگا پڑا، ابھی تو وہ صحیح معنی میں محبت کے نام سے بھی روشناس نہیں ہوئی تھی۔ افریم کو دیکھتے ہی اب اس کا ننھا سا دل دھڑک جاتا تھا۔ اس دشمن جاں کو سوچتے ہی اس کے گلابی گال دہک اٹھے تھے۔ کیا وہ بیچ راستے میں اسے چھوڑ دے گا؟ یہ سوچتے وہ مرنے والی ہو گئی تھی جب آنسو اس کے گلابی گال کو گیلا کرنے لگے۔ کلک کے ساتھ واش روم کا دروازہ کھلا۔ افریم اپنے دھیان میں ٹاول لیے اپنے بالوں کو رگڑتا باہر نکلا۔ جب اس کے قدم رکے، آئینہ کو سامنے مجسمہ کی طرح کھڑے دیکھ کر حیران ہوا۔ آئینہ پر اس کی موجودگی کا بھی اثر نہیں ہوا۔ جب افریم بیڈ پر تولیہ رکھتا پڑی شرٹ اٹھائے پہن کر اس کی جانب بڑھا، آئینہ کے پاس پہنچ کر اس نے آئینہ کو دیکھا جو بے آواز رو رہی تھی۔ آئینہ، افریم نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر مخاطب کرتے پریشانی سے کہا، جو خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ آئینہ نے چونک کر افریم کو دیکھا، جس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ دیوتاؤں سا اسے رکھنے والا اب اس کا نہیں تھا۔ یہ سوچتے ہی گلابی گال خون چھلکانے لگے۔ اپنی نظریں فوراً نیچے کیے مسلسل رونے لگی۔ اس کے حواس گم ہونے لگے۔ افریم اسے پریشانی سے دیکھنے لگا۔ آئینہ، کیا ہوا ہے؟ افریم نے اسے دیکھتے پوچھا، جو پنک کرتے میں خود بھی پنک گلاب لگ رہی تھی۔ دوپٹہ ہمیشہ کی طرح کندھے پر لاپرواہی سے جھولتا، جبکہ بالوں کی اونچی پونی بنائے سائیڈوں کی لٹیں نکل کر اس کے گالوں کو چھو رہی تھی۔ اس کے رونے میں اضافہ ہوا، جو اب سر جھکائے آنسو بہا رہی تھی۔ افریم کی بات پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا، جبکہ افریم کا دل اسے دیکھتے ڈوب کر ابھرا۔ اسے دیکھتے ہی افریم کے جذبات بے قابو ہونے لگے۔ آپ بہت برے، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ آئینہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں پکڑے اونچی آواز میں رونے لگی۔ افریم کے چھوڑ جانے کی بات پر اس کے حواسوں پر چھانے لگی۔ اسے لگا جیسے کسی نے تیز آری سے اس کا ننھا سا دل کاٹ دیا ہو۔ اس کے دل میں درد کی لہر اٹھی تھی، جبکہ افریم پر ہمیشہ کی طرح حیرتوں کے پہاڑ گراتی اسے چونکا گئی تھی۔ جو ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا، جو دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رو رہی تھی۔ آئینہ، جب افریم کی نظر اس کے پاؤں میں گری تصویروں پر پڑی، افریم نے نیچے جھکتے آہنیہ جہانگیر کی تصویریں اٹھائیں اور آئینہ کو دیکھا۔ وہ کیا سمجھ رہی تھی، اس کا اندازہ اس کی کہی ہوئی بات سے ہو گیا تھا۔ میری طرف دیکھو۔ افریم نے اس کے نزدیک ہوتے اس کے دونوں ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹائے اور اس کی تھوڑی سے پکڑ کر اوپر کیا۔ ایک کیس پر کام کر رہا ہوں، اسی سے ریلیٹڈ ہیں یہ تصویریں۔ افریم نے اس کے آنسو اپنی انگلیوں کے پوروں سے صاف کرتے نرمی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا، جس نے رو رو کر اپنی آنکھیں سرخ کر لی تھی۔ آئینہ اس کی بات سمجھتی حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ جب سسپٹاتے بات کو سمجھتی شرمندگی سے سر جھکا کہ وہ کیوں اتنی بے وقوف تھی۔ اسے سوچ سوچ کر غصہ آنے لگا۔ وہ کیا سے کیا سوچ کر بیٹھ گئی تھی۔ جب اس کی نظریں جھکانے پر افریم نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے، آئینہ کو اپنا دل پہلو سے نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ جب افریم تھوڑا پیچھے ہوتے اس کی جھکی نظروں پر باری باری لب رکھا، آئینہ صحیح معنوں میں اب کانپی تھی۔ اس کے نزدیکی پر آئینہ کو اپنی دھڑکنوں کا شور سنائی دیا۔ آئینہ، مجھے اپنے رشتے میں یقین چاہیے، میرا کام ایسا ہے، تمہیں جگہ جگہ ایسی چیزیں پڑی ملیں گی۔ آئینہ کی شرمندگی سے نظریں
اور جھک گئی۔ کیا تم مجھ پر شک کر رہی تھی؟ افرایم آئی برو اچکاتے، مسکراہٹ دباتے، سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھتے کہا۔ آئینہ نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے شرمندگی سے سر اس بات میں ہلایا، جبکہ اس کے اصرار پر افرایم کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، جسے وقت افرایم نے چھپایا۔ جب افرایم کی نظر اس کے مہندی لگے خوبصورت ہاتھوں پر پڑی اور اس کے ننھے سے ہاتھ پکڑ کر مہندی دیکھنے لگا، جہاں خوبصورت سی مہندی کے ڈیزائن بنے ہوئے اس کے ہاتھوں پر بہت خوبصورت لگ رہے تھے، افرایم کا ہاتھ پکڑنے پر آئینہ لرزی، ٹانگیں باقاعدہ کانپنے لگی۔ جب افرایم نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اپنے لب رکھے، گہرا سانس لیتے مہندی کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا، آئینہ کو اپنی ٹانگوں پر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا۔ آئینہ! افرایم نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیتے اسے دیکھتے پکارا، جو سر نیچے کیے کانپ رہی تھی۔ جب آگے ہوتے افرایم اس کو اپنے سینے کا حصہ بنا گیا جو گرنے کے قریب تھی۔ افرایم نے اس کو اپنے حصار میں قید کیا۔ آئینہ افرایم کے سینے سے لگی اس کی شرٹ کو دونوں مٹھیوں میں آپس میں پیچا۔ اگر آئندہ کبھی ایسی غلط فہمی ہو جائے تو بجائے اپنے قیمتی آنسو بہانے کے ایک بار مجھ سے پوچھ لینا، تمہارے سب سوالوں کا جواب دے ہوں میں۔ افرایم کی بات پر آئینہ نے اس کی شرٹ پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ کو برا کہا۔ کپکپاتی اور معصومیت سے بھری آواز آئینہ کی اس کے کانوں میں پڑی، جو اس کی شرٹ پکڑے اس کے سہارے کھڑی اس کے سینے پر سر رکھی تھی۔ افرایم کے دل کی دھڑکن کی رفتار تیز ہوئی۔ افرایم اس کے دونوں کندھوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ سامنے کیا۔ اس کے جذبات میں آگ مچ گئی جب اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیتے اس کے لبوں پر نرمی سے بوسہ دیا۔ آئینہ نے زور سے آنکھیں میچی، دونوں کے دل ساتھ دھڑکنے لگے۔ اس سے پہلے افرایم دوبارہ اس کے لبوں کا جام پیتا اس کی طرف جھکتا، اس کا بیڈ پر پڑا فون بج اٹھا۔ افرایم کا تسلسل ٹوٹا اور آئینہ کو دیکھا، جو سرخ چہرہ لیے آنکھیں میچے چہرہ نیچے کیے کھڑی تھی۔ افرایم اس کے ماتھے پر لب رکھتے پیچھے ہوتے مسلسل بجتے فون کی طرف آیا اور فون کان کے ساتھ لگایا۔ ہیلو کی آواز پر آئینہ نے فوراً اپنی آنکھیں کھولیں۔ ٹھیک ہے، میں بھیجتا ہوں اور پہنچتا ہوں تھوڑی دیر تک۔ آئینہ، میرے کپڑے نکال دو۔ افرایم فون بند کرتے اسے دیکھتے بولا، جو یہاں سے بھاگنے کی تیاری کر رہی تھی۔ آئینہ فوراً سر ہلاتی ڈریسنگ روم کی جانب تیزی سے بڑھی اور خود ہی جو ہاتھ میں آیا پکڑ کر باہر آئی۔ اس کا دل اتنا تیز دھڑک رہا تھا جیسے وہ ابھی گر جائے گی۔ باہر نکل کر اس نے افرایم کو دیکھا، جو صوفے پر لیپ ٹاپ لے کر بیٹھا ہوا تھا۔ کی بورڈ پر اس کی انگلیاں تیزی سے چل رہی تھیں۔ آئینہ اپنے دل کو سنبھالتی جلدی سے ڈریس بیڈ پر رکھتی باہر بھاگی، جبکہ اس کی تیزی پر پیچھے بیٹھے افرایم کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ آج مہروش کی مہندی تھی، لیکن اسے کہیں پہنچنا تھا۔ وہ اپنے فرض سے سبکدوش نہیں ہو سکتا تھا۔ دن کو ہی رباب بیگم اور عبد الرحمن صاحب نے جانے کی بات کی تھی۔ مہروش سے بھی وہ بات کر چکا تھا۔ رباب بیگم نے سنتے ہی غصے کا اظہار کیا تھا کہ آج اس کی بہن کی مہندی اور تم یہاں نہیں ہوگے، گھر آ کر بھی تم اپنی بہن کی شادی میں نہیں ہوگے۔ رباب بیگم نے اچھا خاصا ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ ماما، جلدی آنے کی کوشش کروں گا، جیسے ہی کام ختم ہوا فوراً پہنچ جاؤں گا۔ افرایم نے رباب بیگم کے ہاتھ پکڑ کر ان پر بوسہ دیا۔ افرایم، مہروش تمہاری اکلوتی بہن ہے بیٹا، وہ سب سے زیادہ تمہارے قریب ہے، وہ کیا سوچے گی؟ اس کی شادی میں بھی اس کے بھائی کے کام ختم نہیں ہو رہے اور لوگ تمہارے بارے میں الگ پوچھیں گے۔ ماما، مہروش سے میری بات ہو گئی ہے، اسے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جس پر مہروش نے کہا تھا کہ کوئی بات نہیں بھائی، وہ اس کے کام کو سمجھتی تھی، اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ماما، میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا، میرے پاس 2 دن ہیں، میں نے سارے کام نپٹا کر جانے۔ جب افرایم نے اپنی ناراض ماں کو سنجیدگی سے دیکھا، بیگم کیا کہہ رہی ہو؟
بچہ جب کہہ رہے ہیں کہ جلدی آنے کی کوشش کرے گا تو دعا دے کر اسے بھیجو۔ عبدالرحمن صاحب نے اپنی بیگم کو دیکھا جو ناراض سے بیٹھی تھی۔ جو بیٹا تم، یہ کام بھی ضروری ہے۔ عبدالرحمن صاحب نے آنکھوں سے تسلی دیتے اسے اشارہ کیا۔ جلدی آ جانا تم۔ ربا بیگم نے اپنے خوبرو بیٹے کی طرف دیکھتے کہا اور اس کے ماتھے پر پیار دیا۔ ٹھیک ہے ماں۔ افراہیم ربا بیگم کے ہاتھ پر بوسہ دیتے باہر نکل گیا۔ آج مہندی تھی، پوری حویلی کو لائٹوں سے بھر دیا گیا تھا۔ پوری حویلی جگمگا رہی تھی۔ جو کوئی بھی گاؤں کے اندر داخل ہوتا دور سے یہ سے حویلی لائٹوں کی روشنی میں گھیری ہوئی نظر آتی۔ آج تو حویلی کی شان ہی الگ تھی۔ اس میں رہنے والے لوگوں کی خوشی دیکھنے لائق تھی، اور خوشی ہوتی بھی کیوں نہ۔ عرصے بعد حویلی کی خوشیاں لوٹ رہی تھی۔ ہر چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ڈیرے پر آج محفل کا انتظام کیا ہوا تھا۔ شام کے 7 بج رہے تھے۔ مہمان آنا شروع ہو چکے تھے۔ مہندی سیپریٹ رکھی ہوئی تھی۔ بخت بیگم نے بہت کہا کہ مہندی کا فنکشن کمبائن رکھتے ہیں، لیکن مہروش کی حالت کے پیش نظر عبدالرحمن صاحب نے منع کر دیا، جس پر بخت بیگم چپ ہو گئی، اور مہندی کے ارینجمنٹس افراہیم ولا کے خوبصورت سے لان میں کیے گئے۔ اسٹیج پر پیلے رنگ کے خوبصورت شرارے کرتی جس پر خوبصورت زرق کا کام ہوا تھا، دوپٹہ سر پر پیچھے پنس کے ساتھ ٹکائی، جبکہ میک اپ کے نام پر صرف لپ گلوس لگائے، چہرے پر انتہا کی سنجیدگی سجائے، اس روپ میں بھی غضب ڈھا رہی تھی۔ آس پاس کیا ہو رہا ہے اسے کچھ ہوش نہیں تھا، اور گم سم سی بیٹھی سر جھکائے ہوئے تھی۔ شام میں مہندی لگانے والی مہندی لگا کے جا چکی تھی۔ مہندی سے اسے سخت الجھن تھی، لیکن ربا بیگم کے کہنے پر اس نے خاموشی سے لگوا لی تھی۔ اس کے بالکل سامنے خاندان کی لڑکیاں اور اس کی دوستیں بیٹھی گیت گا رہی تھی، لیکن اسے بیٹھنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ اس کی کمر اور بازو میں ابھی بھی درد تھا۔ ماتھے کی پٹی صبح ہی اتار دی گئی تھی، لیکن اسے سر میں ٹھیسیں اٹھتی محسوس ہوئیں، لیکن وہ خاموشی سے گم سم سی بیٹھی رہی۔ ڈیرے پر آج خوب محفل جمی ہوئی تھی۔ بہت بڑے پیمانے پر آج ڈیرے پر شاندار جشن کا انتظام کیا ہوا تھا۔ ملک کے نامور سنگر کو بلایا گیا تھا، جس کے آنے سے اس محفل کو 4 چاند لگا دیے گئے تھے۔ آتش بازی کا انتظام بڑے پیمانے پر کیا ہوا تھا، جو زور و شور سے جاری تھا، جبکہ حویلی میں عورتوں نے الگ رونق لگا رکھی تھی۔ کچھ دیر پہلے شمائم کو دوستوں کے ہمراہ ڈیرے پر لایا گیا تھا۔ سفید کلف لگے سوٹ پہنے، گلے میں مہندی کا چنری نما ملٹی رنگ کا دوپٹہ جو عنایہ بیگم نے زبردستی اس کے گلے میں ڈالا تھا۔ بخت بیگم کے کہنے پر شمائم کو دوپٹے کے سائے میں لایا گیا، جس کے دوستوں اور شفان نے پکڑا ہوا تھا۔ بخت بیگم اور عنایہ بیگم اس کی بلائیں لیتی نہیں تھک رہی تھی۔ بخت بیگم اور عنایہ بیگم نے کوئی رسم نہیں چھوڑی تھی جو نہیں کی تھی، جس پہ شمائم اکتاہٹ کا شکار ہو گیا، لیکن اپنی دادی جان اور ماں کی خوشی کے لیے خاموشی سے سب رسومات کرنے دی تھی۔ 2 دن سے وہ مہروش سے نہیں ملا تھا۔ اس کا دل اس سے ملنے کے لیے مچلنے لگا تھا۔ اسپتال میں ملنے کے بعد وہ اس سے دوبارہ نہیں ملا تھا، نہ ہی اس کی خیریت دریافت کی تھی۔ اس نے سامنے دیکھا جہاں سنگر اپنی آواز کا جادو جگا رہے تھے۔ آس پاس اس کے دوست احباب، رشتہ دار سب پرجمان تھے۔ جلال الدین عالم شاہ، ہمایوں صاحب گاؤں کے بزرگان کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھے، جبکہ اس کے ساتھ اس کے دوست بیٹھے ہوئے تھے۔ شمائم ہاتھ میں پکڑے موبائل کی بند اسکرین پر بار نظر ڈال رہا تھا۔ بے چینی اس کے چہرے پر واضح دکھائی دے رہی تھی۔ جب میسج کی ٹون بجی، اس نے فوراً موبائل کی اسکرین آن کی، جہاں لٹل سسٹر کے نام سے 3 میسیجز جگمگائے۔ میں آتا ہوں، اپنے دوستوں سے کہتا وہ اٹھ کر سائڈ پر آیا۔ اس نے بے چینی سے میسیجز اوپن کیے، جہاں مہروش پھولوں کے زیورات پہنے اپنا سوگوار حسن لیے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ایک تصویر میں اس کی دوستیں اس کے آس پاس بیٹھی مہندی کی رسم ادا کر رہی تھیں۔ دوسری اور تیسری تصویر اکیلے میں مہروش کی تھی۔ اسے دیکھتے ہی شمائم کا دل
دھڑک اٹھا، اسے اپنے آغوش میں چھپانے کو دل مچل اٹھا۔ شمائم ایک سیکنڈ میں فیصلہ لیتے باہر کی جانب بڑھا۔ شمائم! اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتا، شفان آواز دیتے اس کے پیچھے آیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ شفان نے آئیبرو اچکاتے اس سے پوچھا۔ شہر جا رہا ہوں، شمائم نے سنجیدگی سے کہا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ سب مہمان ابھی بیٹھے ہوئے اور تم شہر جا رہے ہو؟ شفان اس کی بات سنتے غصے سے بولا، ماتھے پر بے تحاشا بل پڑے۔ تم سب سنبھال لینا۔ شمائم اس کے اشارے پر تھپکی دیتے اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر جانے کے لیے مڑا۔ شمائم! دادا جان تمہارا پوچھیں گے تو ان کو کیا جواب دوں گا؟ ابھی اور لوگ بھی آ رہے ہیں، تمہارا پوچھیں گے تب میں کیا کہوں گا؟ شفان اپنی بات کو نظر انداز ہوتا دیکھ کر اس کا لاپرواہ انداز اس کے غصے کی انتہا کو چھو گیا۔ وہ ہمیشہ اپنی من مانی کرتا تھا۔ دادا جان کو کہہ دینا کہ ضروری کام سے گیا ہے۔ یار، مجھے امید ہے باقی تم سنبھال لو گے، وہ کہتے اسے ایک نظر دیکھتے باہر گاڑی کی جانب چل پڑا۔ شمائم! شفان نے دبے دبے غصے سے دانت پستے سے پکارا۔ ذلیل انسان! شفان کو اپنے سر پھرے بھائی پر شدید غصہ آیا جسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ اندر دادا جان کو کیا جواب دے گا سوچ کر اس کا دل کیا شمائم کو جان سے مار دے۔ وہ غصے سے اندر کی جانب بڑھا۔ ناول عشقیانہ اس قلم اکثر رفیق، قسط نمبر 36۔ اندھے ہو کیا؟ آنکھیں کے بٹن میرب زیام کے چڑھانے سینے سے ٹکراتی زور سے نیچے گری۔ میرب نے نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے زیام کھڑا تھا۔ میرب جو آئینہ کے پاس جا رہی تھی، آئینہ اندر مہروش کے پاس تھی۔ آئینہ نے اسے میسج کر کے بلایا کہ وہ اندر آ جائے۔ میرب موبائل پر آئینہ کے بلانے پر رپلائی دینے میں مصروف تھی۔ سامنے آتے زیام سے زوردار تصادم ہوا۔ زیام عجلت میں باہر نکل رہا تھا، ایک دم سامنے سے آتے نازک وجود سے ٹکرایا۔ میرب کو نیچے گرتے دیکھ کر اس کے منہ سے نایاب الفاظ سنتے گھور کر اسے دیکھنے لگا۔ زیام کے ماتھے پر بل پڑے۔ اندھے ہو کیا؟ نظر نہیں آ رہا کہ سامنے سے میں آ رہی ہوں؟ میرب کہتے غصے سے دیکھتے بولی، جو اس پر نظر ٹکائے گھورنے لگا۔ جی مجھے نہیں پتا کہ سامنے لومڑیوں کی ملکہ آ رہی ہے اور سائڈ پر ہٹ جانا ہے، نہیں تو میں سائڈ پر ہٹ جاتا۔ زیام نے دانت پیستے کہا، جبکہ دل اس کا مونا مکھڑا دیکھ کر دھڑکا جو اس وقت پوری گرین اور یلو کنٹراسٹ میں لہنگا پہنے، دوپٹہ ساڑی کی طرح سیٹ کیے ہوئے، ہلکا سا میک اپ کیے، گھنگھرالے بالوں کا پیارا سا سٹائل بنائے، ماتھے پر بندی لگائے سیدھا اس کے دل میں اتری۔ اور تم خود کیا ہو؟ بندروں کے سردار؟ میرب بھی اس کی بات سنتے سرخ چہرے سے اٹھتی بولی۔ زیام نے میرب کا سرخ چہرہ دیکھ کر اس کی جانب ایک قدم بڑھایا۔ میرب آنکھوں میں حیرت لیے ایک قدم پیچھے کی جانب ہوئی اور زیام کو غصے سے دیکھا، جس نے ایک قدم کے بعد دوسرا قدم بڑھایا، جبکہ اس کی آنکھوں میں عجیب تاثر تھا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میرب نے اٹکتے ہوئے اسے دیکھتے کہا۔ دیکھ رہا ہوں لومڑیوں کی ملکہ چہرے پر آٹا مل کر کس قدر خوفناک لگ رہی ہے۔ زیام نے آگے بڑھتے اس پر نظر ٹکائے سنجیدگی سے کہتے ایک اور قدم اس کی جانب بڑھائے، جبکہ میرب پیچھے ہوتی دیوار کے ساتھ لگی۔ وہ دونوں اندر داخلی دروازے کی سائڈ پر کھڑے تھے۔ میں تمہاری جان لے لوں گی، بندر کہیں کے! اس کی بات سمجھتی غصے سے فنکاری، جبکہ چہرہ خون چھلکانے لگا۔ زیام کو اس کا سرخ تپا ہوا چہرہ مزہ دے رہا تھا، لیکن چہرے پر سنجیدہ تاثرات لیے اسے گھورنے لگا۔ تم دونوں پھر لڑ رہے ہو؟ آئینہ جو میرب کا انتظار کر رہی تھی، اسے میرب کے دور تک آنے کے امکان نظر نہیں آئے تو مہروش کو آنکھیں موندے دیکھ کر ہولے سے اٹھتی دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ سیڑھیاں اتر کر آتے اسے سامنے زیام اور میرب کے سرخ چہرے کی طرف دیکھا جو ایک دوسرے کو گھورنے میں مصروف تھے۔ آئینہ کی آواز سن کر زیام
اور میرب نے بر وقت اسے دیکھا۔ دیکھ رہی ہوں اپنی دوست کی زبان کیسی کینچی کی طرح چل رہی ہے اور اتنی زور سے ٹکر ماری کہ میں گرتے گرتے بچا۔ زیام آئینہ کو دیکھتے معصومی سے بولا، جبکہ میرا اس کے جھوٹ بولنے پر کش کش کھاتی اسے آنکھوں میں حیرت لیے دیکھنے لگی۔ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، نیچے میں گری ہوں، اس نے گرایا مجھے۔ میرب نے خون چھلکتے چہرے کے ساتھ غصے سے زیام کو دیکھتے کہا، اچھا بس چلو تم میرے ساتھ۔ آئینہ میرب کی بازو پکڑتی اسے اپنے ساتھ لے کر جانے لگے، جو ایک دوسرے پر الزام لگا رہے تھے۔ یہ میرے ہاتھوں ضائع ہو جائے گا کسی دن، میں بتا رہی ہوں تمہیں۔ میرب نے دانت پیستے آئینہ کو کہتے پیچھے مڑتے زیام کو دیکھا۔ زیام نے اسے دیکھتے آنکھ ونک کرتے ہنسنے لگا، جبکہ اس کا آنکھ مارنا، اس کا ہنسنا میرب کا خون کھول گیا۔ دل ہی دل میں اس بات کا بدلہ لینے کا سوچتی آئینہ کے ساتھ چلی گئی۔ یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، وہ چیختی ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی چیزیں اٹھا اٹھا کر پھینکنے لگی۔ نہیں شمائم عالم شاہ، میں تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گی، نہیں ہونے دوں گی، سنا تم نے، نہیں ہونے دوں گی۔ تم صرف میرے لیے بنے ہو، صرف میرے لیے۔ وہ جنونی انداز میں اپنا چہرہ ڈریسنگ میرر میں دیکھتے بولی۔ وہ اس وقت کوئی پاگل دیوانی لگ رہی تھی۔ شمائم کا نکاح ہو چکا ہے، 2 دن بعد شادی ہے۔ یہ سنتے ہی وہ پاگل ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے منظر ہٹ ہی نہیں رہا تھا، جب شمائم کا پاگلوں کی طرح بھاگنا، مہروش کا سر اپنی گود میں رکھنا، پاگلوں کی طرح اس کو پکارنا، اسے اپنے بازو میں اٹھا کر لے جانا، اس کو جلتے تنبے پر ڈال گیا تھا۔ وہ یہاں اس کے لیے آئی تھی، وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اتنے سالوں بعد زونی کو مشکل سے راضی کر کے اسے یہاں دادوں کے ساتھ شفٹ ہوئی تھی۔ وہ کب اس کو پسند کرنے لگی تھی، اس کا اندازے سے خود بھی نہیں تھا۔ اس دشمن جہاں سے اس کی ملاقات لندن میں ایک ریسٹورینٹ میں ہوئی تھی، جہاں زونی اور شمائم عالم شاہ ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھے، جو یونی کے قریب ہی تھی، افرایم اور شفان کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ زونی کی جاب لگنے کی خوشی میں شفان نے اسے ٹریٹ دینے کا کہا تھا، جسے افرایم اور شمائم نے گھوریوں سے شفان کو نوازا تھا، لیکن وہ ڈھیڑ بنا ان کی گھوریوں کو نظر انداز کر گیا۔ زونی ٹریٹ کی حامی بھرتے اب وہ اور شمائم افرایم اور شفان کا انتظار کر رہے تھے، جو کسی کام کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے، جو تھوڑی دیر تک پہنچنے کا میسج بھی بھیج چکے تھے۔ زونی نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ جاب بھی ڈھونڈ لی تھی، جس کی ٹریٹ وہ آج انہیں دے رہی تھی۔ آپ یہاں؟ جب حوریہ زونی کو دیکھتے ان کے پاس آئی، تم یہاں؟ زونی نے بھی حیرانگی کا اظہار کیا۔ جی میں اپنے دوستوں کے ساتھ لنچ کرنے آئی ہوں۔ حوریہ سامنے بیٹھی دوستوں کی طرف دیکھ کر کہا، اور شمائم عالم شاہ کو دیکھا، جسے دیکھتے ہی اس کا دل دھڑک اٹھا تھا، جو سامنے بلیک پینٹ اور وائٹ شرٹ میں ملبوس، بلیک ٹائی لگائے اپنے شاندار پرسنالٹی کے ساتھ پرجمال تھا۔ شمائم نظر نیچے کیے موبائل کی طرف متوجہ ہوا اور حوریہ کو ایک نظر دے کر واپس فون کی طرف متوجہ ہو گیا۔ شمائم یہ میری سسٹر ہے، حوریہ ریحان۔ زونی نے شمائم کو دیکھتے کہا۔ حوریہ نے ہلکی آواز میں سلام کیا۔ شمائم چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ لاتے گردن ہلائی۔ حوریہ جس کی نظر شمائم پر تھی، اس کی مسکراہٹ نے اس کی دھڑکنوں میں شور برپا کر دیا۔ یہ سے کیا ہو رہا تھا؟ وہ کوئی دل پھینک لڑکی نہیں تھی۔ ہزاروں لڑکے اس کے آگے پیچھے گھومتے تھے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ لیکن شمائم کو دیکھتے ہی اس کا دل الگ انداز میں دھڑکا۔ حوریہ یہ میری کلاس فیلو ہے، شمائم عالم شاہ، پاکستان سے ہے یہ۔ سوری تم لوگوں کو انتظار کرائے۔ جب افرایم اور شفان کرسی گھسیٹ کر بیٹھے، شفان نے کہا۔ شفان کی آواز پر حوریہ نے اس کی طرف دیکھا تو آنکھوں میں حیرت در آئی، اور حیران نظروں سے کبھی شمائم کو دیکھتی اور کبھی شفان کو، جو بالکل ایک جیسی ڈریسنگ کی ایک جیسے لگ رہے تھے۔ جب شفان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا جو زونی کے پاس کھڑی تھی۔ یہ میری چھوٹی سسٹر ہے حوریہ۔ شفان کی سوالیہ نظریں دیکھتے زونی نے ان دونوں سے حوریہ کا تعارف کرایا۔ حوریہ جو ابھی بھی کبھی شمائم کو دیکھتی کبھی شفان کو، حوریہ کو دیکھتے زونی ہنسنے لگی۔ حوریہ یہ ٹوئنز ہیں دونوں۔
حوریہ کے فیس ایکسپریشن دیکھ کر زونی کو ہنسی آئی۔ پہلے دن اس کی بھی یہی حالت تھی۔ شمائم شفان کو دیکھ کر بالکل ایک جیسے تھے، بلکہ یونی میں انہیں دیکھ کر سب کنفیوز ہو جاتے، لیکن زونی کو ساتھ رہتے پتہ چلا کہ ان دونوں بھائیوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ حوریہ کی نظر اپنے دوستوں پر پڑی جو اسے کب سے بلا رہی تھی۔ اوکے آپ لوگ لنچ کرو، میں چلتی ہوں، آپ ہمیں جوائن کر سکتی ہیں۔ جب شفان نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے کہا، نو تھینکس، میں اپنی فرینڈز کے ساتھ آئی ہوں، نہیں تو آپ کو ضرور جوائن کرتی۔ حوریہ نے ایک نظر شمائم کو دیکھتے کہا، جو موبائل میں ابھی تک بزی تھا۔ حوریہ کی شمائم کو دیکھنا شفان اور افرایم کی نظروں سے بچ نہیں سکا۔ حوریہ ان سے کہتی، اپنے دوستوں کے پاس آئی، لیکن پیچھے کسی کا چین و اقرار سب لوٹ گیا تھا۔ حوریہ یار کون تھے وہ لڑکے؟ کتنے پیارے ہیں یار، دیکھو کیسے لڑکیاں مڑ مڑ کر انہیں دیکھ رہی ہیں، سیٹنگ کروا دو یار ہماری۔ حوریہ کی دوست نے اسے دیکھتے حسرت بھری نظروں سے ان تینوں کو دیکھتے کہا۔ جب حوریہ ان کو گھورتی رہ گئی، میری اس سے سیٹنگ کروا دو یار، کتنا پیارا ہے، کیا پرسنالٹی ہے، دیکھو ذرا، ہائے میں تو مر گئی۔ حوریہ کی دوسری دوست نے افرایم کے سنجیدہ چہرے کو دیکھتے آہیں بھرتے ہوئے کہا، بے شرموں کچھ شرم کرو، کیسے آنکھیں پھاڑ کے تم لوگ دیکھ رہے ہو۔ حوریہ نے انہیں ڈانٹتے ایک چور نظر شمائم کی طرف ڈالی، جو موبائل جیب میں رکھتے اب کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ شمائم، شفان اور افرایم لندن میں ساتھ پڑھتے تھے، جس کا صرف علم عبدالرحمن صاحب، ہمایوں صاحب اور رباب بیگم کو پتہ تھا۔ زونی ان کی کلاس فیلو تھی۔ وہ کبھی بھی اپنے گروپ میں لڑکی کو شامل نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن زونی نے خود ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا۔ ان کی ذہانت اور ان کی شاندار شخصیت پوری یونی میں مشہور تھی۔ پڑھائی میں بھی اور وہ سب سے آگے تھے۔ لڑکیاں ہمیشہ ان کے آگے پیچھے پھرتی نظر آتی، لیکن کبھی انہوں نے کسی لڑکے کو اپنے قریب آنے نہیں دیا۔ لندن جیسے ملک میں رہتے ہوئے کبھی کسی حرام چیز کو ہاتھ نہیں لگایا اور نہ حرام کاموں میں پڑے۔ ان سے دوستی میں زیادہ ہاتھ زونی کا تھا۔ زونی اور حوریہ دو ہی بہنیں تھیں۔ ان کے والدین کا انتقال ایک ایکسیڈنٹ میں ہو گیا تھا۔ وہ اپنی نانوں کے ساتھ رہتی تھی۔ ریحان صاحب زونی کے والد، جن کا تعلق پاکستان سے تھا، پڑھنے کے لیے لندن چلے گئے۔ پڑھائی کرنے کے بعد ادھر ہی جاب کرنے لگے اور ساتھ ہی اپنی کولیگ سے شادی کر لی۔ جب بھی چھٹیاں ہوتی پاکستان ضرور جاتے، پاکستان جہاں ان کا اپنا گھر تھا۔ ریحان صاحب کے والدین کا انتقال پہلے ہو گیا۔ والدین کے انتقال کے بعد ان کے رشتہ داروں نے کبھی مڑ کر نہیں دیکھا، ان سے منہ موڑ لیا۔ والدین کے انتقال کے بعد وہ لندن میں ہی سیٹل ہو گئے۔ کتنے ہی دن شمائم اس کے حواسوں میں چھایا اور کتنے دنوں سے اسے ذہن سے نکالنے کی کوشش کرتی، لیکن اس کا چہرہ، اس کی مسکراہٹ اس کی نظروں کے سامنے آ جاتا۔ بہانے سے وہ زونی سے ملنے اس کی یونی جانے لگی، صرف ایک نظر شمائم کو دیکھنے کے لیے۔ آہستہ آہستہ وہ تینوں بھی اسے زونی کی بہن ہونے کے ناطے بات کر لیتے۔ اس کی خاموش محبت پر رومان چڑھنے لگی۔ وہ تینوں اس کے گھر آنے لگے، ان کی نانوں سے ملنے۔ ان میں دوستی گہری ہوتی گئی۔ ان تینوں کے لندن جانے کے بعد وہ ایک پل بھی شمائم کو اپنے ذہن سے نکال نہیں سکی۔ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے بہت مشکل سے زونی کو منایا کہ وہ اب پاکستان رہیں گے، لیکن زونی اس بات پر آمادہ نہیں تھی۔ حوریہ نے بہت مشکل سے زونی کو اس بات پر راضی کیا تھا کہ وہ پاکستان شفٹ ہو گئے، اور وہ پاکستان شفٹ ہو گئے۔ رات کا 1 بج رہا تھا جب بازو سے اٹھتے شدید درد کی وجہ سے اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے کسمکاتے ہوئے آنکھ کھولی اور درد سے بلبلاتے مشکل سے اٹھ کر بیٹھی۔ اس نے اپنے کمرے پر نظر ڈالی، لائٹ آن تھی، اس کے پاس کوئی نہیں تھا۔ اس کی نظر ٹیبل پر پڑے اپنے پھولوں کے زیورات پر پڑی۔
جس نے مہندی کے فنکشن میں پہنے ہوئے تھے۔ شاید رباب بیگم یا آئینہ نے اس کے آرام سے کے غرض سے اتار دیے تھے، اور ساتھ ہی آئینہ کی بھی جولری پڑی تھی، مطلب آئینہ اس کے پاس ہی تھی۔ یہ سوچتے اس نے کپڑوں پر نظر ڈالی جو ابھی بھی شرارے کرتی میں تھی۔ اسے حیرت ہوئی، اسے نائٹ ڈریس کے علاوہ دوسرے کپڑوں میں نیند نہیں آتی تھی۔ اسے ان کپڑوں میں الجھن ہونے لگی۔ وہ بیٹھ کر آئینہ کا انتظار کرنے لگی، جبکہ کمر میں شدید درد اٹھا اور سر بھی درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ اس نے موبائل ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن دور سے اسے موبائل ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا نظر آیا۔ جب کافی دیر آئینہ اسے نظر نہیں دکھائی نہیں دی تو درد سے کراہتے اس نے اپنے قدم زمین پر رکھے تو پورے وجود میں درد کی لہر اٹھی۔ گرتے وقت اسے سر کے پیچھے، کمر میں، بازوؤں میں اور ٹانگوں میں گہری شدید چوٹیں آئی تھیں۔ وہ اٹھتی، درد سے کراہتی، ہولے ہولے قدم لیتی واش روم کی جانب بڑھنے لگی۔ ابھی بھی اس نے چند قدم ہی لیے تھے کہ اس کا پاؤں شرارے سے بری طرح الجھا۔ وہ منہ کے بل گری۔ اس نے منہ سے دبی سی چیخ نکلی، وجود درد سے لرزنے لگا۔ وہ وہیں بیٹھی رونے لگی، آنسو مارے اس پر تیزی سے پھسلنے لگے، جبکہ درد تھا کہ بڑھتے ہی جا رہا تھا۔ وہ اٹھنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل بھی دور تھا کہ وہاں سے موبائل اٹھا کر کسی کو فون کر کے نیچے سے کسی کو بلائے۔ وہ وہیں سر جھکائے بے بسی سے رونے لگی جب اسے کلک کی آواز آئی۔ مہروش نے سر اوپر اٹھایا۔ آئینہ؟ مہروش نے بغیر مڑتے روتی آواز میں بولی۔ شمائم جو دروازہ کھول کر اندر آیا، مہروش کو کمرے کے درمیان نیچے بیٹھے ہوئے دیکھا، جس کی پشت دروازے کی طرف تھی۔ اس کی روتی آواز سن کر شمائم جلدی سے قدم لیتا مہروش تک پہنچا اور اسے دیکھا، جس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ مہروش! شمائم نے اسے روتا دیکھ کر اس کے پاس نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ شمائم اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھ کر جلدی سے پریشانی سے بولا۔ مہروش جو اس کے آنے پر ابھی بھی حیرت میں تھی کہ وہ رات کو اس وقت یہاں کیا کر رہا تھا، اس کے پوچھنے پر چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مہروش! مقابل کو کب ایسے روتے دیکھا تھا؟ وہ تو اس سے ہمیشہ لڑتی ہوئی ملی تھی، اور اگر اس کے سامنے روتی بھی تھی تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پورا مقابلہ کرتی تھی، لیکن اس طرح مہروش کو روتے دیکھ کر شمائم تڑپ اٹھا تھا۔ جب اٹھتے اس کے لرزتے وجود کو اپنے دونوں بازوؤں کے سہارے میں لیتا بیڈ کی جانب بڑھا۔ اس کے اٹھانے پر مہروش اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹاتی سرخ آنکھوں سے دیکھا۔ چھوڑو مجھے شمائم عالم شاہ۔ مہروش اس کی شرٹ کو اپنی دونوں مٹھیوں میں جکڑا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گرائی۔ آنسو تھم چکے تھے، لیکن تکلیف کا احساس پورے جسم میں سرایت کر گیا۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ مہروش کو دوبارہ اسے اپنے جلالی روپ میں دیکھ کر مسکرانے لگا۔ مسکرانے سے اس کے بیئرڈ زدہ گال میں گڈھے ابھر کر نوازیاں ہوئے۔ مہروش اسے یک ٹک دیکھنے لگی۔ اس بات سے مہروش بھی انکار نہیں کر سکی کہ اس کی مسکراہٹ واقعی بہت جان لیوا تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے بہت خوبصورت لگ رہا تھا، اوپر سے ملٹی کلر کا چندری نما دوپٹہ گلے میں ڈالا ہوا، جہاں ہر وقت اس کے کندھے پر شال ہوتی۔ شال میں وہ زیادہ تر باروب شخصیت اور سنجیدہ لگتا تھا، لیکن اس وقت مسکراتے ہوئے بہت پیارا لگ رہا تھا۔ مہروش سے گھورنے لگی۔ شمائم نے اس کی بات کو نظر انداز کیا اور نرمی سے اسے بیڈ پر بٹھایا اور پیچھے ہونے لگی، جب ایک دم مہروش کے بے حد نزدیک ہوا۔ مہروش نے بھی ابھی تک اس کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں آزاد نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اس کی طرف جھک کر کھڑا ہوا۔ شمائم نے حیرت سے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر خون برساتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ تم بہت پچھتاؤ گے شمائم عالم شاہ، مہروش نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے غصے سے کہا۔ مہروش کی بات سن کر شمائم نے اس کے دائیں بائیں ہاتھ رکھتے سو محسوس کیا۔ مہروش کے نزدیک تر ہوتے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، جب ایک دم مسکرانے لگا۔ مہروش کو مسکراتے ہوئے زہر لگا، جو آج بات بات پر مسکرا رہا تھا۔ وہ اوپر سے اس کی مسکراہٹ اتنی پیاری تھی کہ اس کا دل کیا اس کی گھنی بیئرڈ میں ابھرنے والے گڈھے کو اپنے ناخنوں سے نوچ ڈالے۔
یقین کرو بہت خوبصورت پچھتاوا ہوگا میرے لیے جب شمائم اس کی آنکھوں میں دیکھتی اس کی طرف جھکے، اس کے ماتھے پر اپنا سلگتا لمس چھوڑا جس سے مہروش کی آنکھوں سے آنسو نکل کر حارث پر بہنے لگے۔ مہروش نے فوراً اس کی شرٹ کو آزاد کیا جبکہ شمائم اسی طرح جھکا رہا۔ مہروش کے حارث پر بہتے آنسو کو اپنے لبوں سے چومتے اس کے گلابی گال پر لب رکھ گیا۔ شمائم کے اس عمل میں مہروش کا دل زور سے دھڑکا، ہونٹ کپ کپانے لگے، چہرہ خون چھلکانے لگا۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، مہروش اس کی آنکھوں میں دیکھتے نم آواز میں بولی۔ وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے پھر سے وہی تڑپ دیکھنا چاہتی تھی، اس کے منہ سے اظہار سننا چاہتی تھی۔ کوئی بات نہیں، محبت کرنے لگ پڑو گی۔ جب نرمی سے اس کے خوبصورت چہرے کی طرف دیکھتے بولا، میں تمہاری شکل سے بھی نفرت کرتی ہوں۔ وہ پھر نم آواز میں سے دیکھتی بولی جو اس پر جھکی اس کو خوبصورت چہرے پر نظر ٹکائے ہوئے تھا۔ کوئی بات نہیں، اسی شکل سے تمہیں پیار ہوگا، شمائم اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا جبکہ مہروش اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بیٹھی تھی۔ تو مجھے خود چھوڑ دو گے، دیکھ لینا۔ اس کے مسکراتے اور اطمینان بھرے چہرے کی طرف دیکھتے کلس کر بولی، میری میت پر زیادہ رونا مت، نہیں تو میری روح کو تکلیف پہنچے گی۔ شمائم اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس کی طرف جھکے دو بدو جواب دیا، میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ شمائم علیم شاہ کی آنکھوں میں نرم تاثر تھا جبکہ مہروش کی آنکھوں میں سے شعلے نکل رہے تھے۔ کوئی ایک دن مقرر رکھ لینا، ہنستے ہوئے جان دے دوں گا اپنی۔ شمائم نے نرمی سے جواب دیا، پیچھے ہٹو۔ مہروش اس کو نرم پا کر دیکھتے اب چیخی، وہ ہاتھ پھر نہ ہلا سکی، خود سے دور چھڑک نہ سکی جب اچانک نظر مہروش کے ہاتھوں پر لگی مہندی پر اپنے نام پر پڑی جو ہاتھوں کی سائڈوں پر بہت خوبصورت سے مہندی کی ڈیزائن سے اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ شمائم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دیکھنے لگا۔ مہروش نے غصے سے اپنا ہاتھ کھینچا۔ شمائم نے اسے دیکھا، کل فرصت سے دیکھوں گا۔ شمائم نے اس کے خوبصورت چہرے پر نظر ٹکائے گمبھیر لہجے میں بولتے اس کا ہاتھ چھوڑا، تم نے دوائی لی؟ مہروش نے اس کی بات پر کوئی جواب نہیں دیا جبکہ آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ جب شمائم خود سے سائڈوں ٹیبل سے دوائیاں اٹھا کر دیکھنے لگا، ان میں سے کچھ ٹیبلٹس نکال کر مہروش کا ہاتھ پکڑ کر اس کی ہتھیلی پر رکھی۔ مہروش نے غصے سے کھول کر اسے دیکھا، گھور کر اسے دیکھا۔ شمائم نے پانی کا گلاس اٹھا کر اس کے سامنے کیا۔ مہروش نے ہتھیلی میں رکھی گولیوں کو زور سے زمین پر پھینکا، میں لے چکی ہوں، تم جاؤ یہاں سے، کیوں آ جاتی ہو پھر سامنے؟ مہروش نے چیختے ہوئے کہا۔ شمائم نے خاموشی سے سنجیدہ نظروں سے دیکھا اور نیچے بیٹھے زمین پر بکھری گولیوں کو اٹھا کر ڈریسنگ مرر کے سامنے رکھے ڈسٹ بن میں پھینکی اور اس کی طرف آتے سے اسی طرح نرمی سے اپنے سہارے میں لیے ڈریسنگ مرر کی جانب بڑھا۔ چھوڑو مجھے، کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے شمائم علیم شاہ، میں تمہیں جان سے مار دوں گی، چھوڑو مجھے، وہ مذمت کرتے ہوئے بولی۔ جب کمرے میں درد کی لہر اٹھی وہ درد سے تڑپ کر رہ گئی۔ پہلے ٹھیک تو ہو جاؤ، یہ شوق بھی پورا کر لینا۔ شمائم نے اسے بازوؤں میں اٹھائے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھتے صوفے پر بٹھاتے سنجیدگی سے بولا، کچھ دیر پہلے کی گئی حرکت اسے بہت ناگوار گزری تھی لیکن اسے کچھ کہہ نہیں سکا، وہ نہ اس پر غصہ کر سکا۔ الماری سے اس کا نائٹ سوٹ اٹھائے اس کے پاس صوفے پر رکھا، چینج کر لو، میں باہر ہی کھڑا ہوں، مجھے نہیں کرنا چینج، وہ روتے ہوئے بولی۔ وہ جو پہلے گرنے سے اس کے پورے وجود میں ٹھیسیں اٹھ رہی تھی، مذمت کرتی وہ درد شدت اختیار کر گیا، اسے شدید درد ہونے لگا، اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار واضح دکھائی دیے۔ اسے کیسے بتاتے کہ وہ بازو کی وجہ سے چینج نہیں کر سکتی؟ آئینہ رباب بیگم کپڑے تبدیل کرنے میں اس کی مدد کرتی تھی، اس لیے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مہروش کیا ہوا ہے؟ درد تو نہیں ہو رہا؟ اس کے چہرے پر تکلیف کے اثرات دیکھ کر شمائم نے پریشانی سے پوچھا جو رونے میں مصروف تھی۔ مہروش نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب شمائم کی نظر اس کے کمر کی دائیں سائڈوں پر لگے خون پر پڑی، کھچاؤ پڑنے سے اس کے سٹریچز سے خون نکلنے شروع ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی مٹھیوں کو آپس میں سختی سے بھیجا، مطلب وہ درد برداشت کر سکتی تھی لیکن اسے نہیں بتا سکتی تھی۔ شمائم خود ہی فیصلہ کرتا کمرے کی لائٹ آف کر گیا۔ شمائم
مہروش کی خوف بھری آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اسے اندھیرے میں بہت ڈر لگتا تھا۔ وہ رات کو بھی لائٹ آن کر کے سوتی تھی۔ خوف سے اس کا دل پھٹنے لگا۔ مہروش، میں یہی ہوں تمہارے پاس۔ جب شمائم کی گمبھیر آواز اس کے کانوں کے قریب آئی، اس کے بڑھتے ہوئے سانسیں مہروش کو اپنے کندھے پر محسوس ہوئیں۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ لائٹ آن کرو فوراً! وہ دبے دبے غصے سے گھر آئی، جبکہ خوف سے اس کا دل پھٹا جا رہا تھا۔ وہ کرنے کیا لگا تھا جب مہروش کو اپنی چولی کمر سے اوپر کی جانب سرکتے ہوئے محسوس ہوئی۔ شمائم! مہروش نے غصے سے شمائم کے ہاتھ جھٹکے اور تھوڑی سائڈ پر کھسکی۔ شمائم نے اسے کندھوں سے تھاما۔ بس تمہاری آواز نہ آئے اب، شمائم سرد لہجے میں کہتا اپنا کام کرنے لگا۔ بہت احتیاط سے اس کے کپڑے تبدیل کرتا اٹھتا لائٹ آن کر گیا۔ لائٹ آن کرتے سے مہروش کو دیکھا، جس کا چہرہ خون چھلکا رہا تھا اور سرخ آنکھوں سے اسے گھوری جا رہی تھی۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی یہ سب کرنے کی؟ وہ چیخی۔ یہ بات مت کرو بیگم، بہت کچھ کرنے کی جرأت رکھتا ہوں، فرصت سے بتاؤں گا کل تمہیں میں۔ شمائم چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے تپاتے ہوئے بولا، جو پنک نائٹ ڈریس جس پر پنک کے چھوٹے چھوٹے بھالو بنے ہوئے تھے، سرخ چہرہ لیے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ شمائم کی بات اور مسکراہٹ نے آگ لگانے کا کام کیا۔ شمائم اس کی جانب بڑھتا ہے، پھر اسے بازوؤں میں اٹھائے اس کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، تم میری بے بسی کا فائدہ اٹھا رہی ہو نا؟ مہروش شرندی آواز میں بولی۔ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر شمائم اس کے چہرے پر جھکتے اس کی آنکھوں پر باری باری لب رکھا۔ مہروش نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جب رباب بیگم کی بات اسے یاد آئی۔ شمائم کی آنکھوں میں اب میں نے اپنے لیے، اپنی بیٹی کے لیے پیار دیکھا ہے، لیکن شمائم کی آنکھوں میں اپنے لیے ایسا کوئی تاثر دکھائی نہیں دیا۔ وہ اسی لیے بیڈ کی جانب بڑھا اور اسے نرمی سے بیڈ پر بٹھایا اور ساتھ دواؤں کے ساتھ بینڈیج کا سامان پڑا ہوا تھا۔ وہ ہاتھ میں لیے اس کے پیچھے بیٹھتے اس کی شرٹ کو سرکایا۔ شمائم! مہروش، چپ کر کے بیٹھے رہو، مجھے اپنا کام کرنے لو۔ سٹیچز کھل گئے ہیں شاید تمہارے، مجھے دیکھنے دو، نہیں تو اسپتال لے کر جانا پڑے گا۔ مجھے تمہاری اب آواز نہ آئے اور نہ مذمت کرتی ہوئی نظر آؤ۔ شمائم سمجھ آئی، میں کر لوں گی، چھوڑو تم۔ مہروش سائڈ پر ہوئی۔ شمائم نے غصے سے آگے ہوتے اس کے بیڈ پر ہاتھ رکھا۔ مجھے اب غصہ دلا رہی ہو، چپ کر کے بیٹھی رہو۔ اس کی شرٹ تھوڑی سی اوپر اٹھاتا اس کے زخم کا معائنہ کرنے لگا۔ سٹیچز نہیں کھلے تھے، کھچاؤ پڑنے سے خون نکلنے لگا تھا جو اب رک گیا تھا۔ شمائم اس کا زخم صاف کرتا اس پر دوائی لگاتا اس پر پٹی رکھنے لگا۔ اس کی پٹی کرتے اس کا چہرہ اس کے سامنے آیا، جو چہرہ نیچے کیے بیٹھی تھی۔ شمائم اس کے پاس گھٹنوں کے بل اس کے پاؤں میں بیٹھا۔ مہروش! شمائم نے اس کے مہندی لگے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیا۔ مہروش اس کی طرف دیکھا۔ میں کیوں تمہاری بے بسی کا فائدہ اٹھاؤں گا؟ شمائم اس کے خوبصورت چہرے کی طرف دیکھتے بولا، جسے کسی کی بھی زبائش و آرائش کی ضرورت نہیں تھی، وہ سادگی میں بھی قیامت ڈھاتی تھی۔ مہروش نے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن شمائم کی مضبوط گرفت سے چھڑا نہیں سکی۔ کیوں خود کو اذیت دے رہی ہو؟ ساتھ مجھے بھی اذیت میں رکھا ہوا ہے۔ میں بہت ڈر گیا تھا، مجھے ہمت نہیں تمہیں کھونے کی۔ مہروش! جیسا کہو گی ویسے ہوگا، جیسا بولو گی ویسے بن جاؤں گا۔ تھوڑی سی جگہ پیدا کر لو میرے لیے اپنے دل میں، زیادہ کچھ نہیں مانگوں گا تم سے۔ شمائم اس کے ہاتھ پر لب رکھتے اس کی طرف دیکھتے بولا، جس کی آنکھوں میں دیکھتے اب آنسو بہہ تھی۔ تمہیں کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ شمائم اس کے آنسو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چومتے اسے خاموش دیکھ کر بولا۔ مہروش نے سر نفی میں ہلایا۔ چلو سو جاؤ اب۔ شمائم اس کی ٹانگیں سیدھی کرتے اس کا سر تکیے کے پر رکھتا اس کے اوپر بلینکٹ اوڑھتا اس کے ماتھے پر اپنا سلگتا لمس چھوڑا۔ کل آؤں گا تمہیں لینے، شمائم ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے بولا۔ مہروش نے گھور کر اس کے مسکراتے چہرے کی طرف دیکھا اور اپنی آنکھیں موند کی۔ اس کو آنکھیں بند کرتے دیکھ کر شمائم کوئی اور شرارت کر رہا ہے اس سے پہلے اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے غصے سے موبائل جیب سے نکالا۔ سامنے ہی فریم کالنگ لکھا ہوا تھا۔ اس ڈالنے کو بھی سکون نہیں ہے۔ وہ دانت پیس کر اس کی بات سننے لگا، جبکہ نظر مہروش کے چہرے پر تھی۔ فوراً نیچے
گارڈن میں آؤ فوراً۔ افرایم غصے سے پر قابو پاتا فون بند کر گیا۔ شمائم کو اس کا حکم دینا اور اسے پتہ لگنا کہ وہ یہاں ہے اسے تاؤ دلا گیا۔ موبائل جیب میں رکھتا میروش کی طرف جھکتا، اس کے ماتھے پر دوبارہ اپنا سلگتا لمس چھوڑے باہر نکل گیا۔